فاسفورک ایسڈ عام کمزوری، خاموشی، سستی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس میں کسی قسم کی تحریک نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دوا دماغی اور جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔ دماغی اور نظام عصبی کی کمزوری جو جماع کی کثرت سے یا بے حد تھکاوٹ سے پیدا ہو، اس دوا سے درست ہوتی ہے۔ اس کے مریض لاپرواہ، بے حد تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا سے دماغی کام سے ان کو شدید درد سر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر سوال کا جواب وہ مختصر الفاظ میں دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کیونکہ خیالات کو مجتمع کر کے ظاہر کرنا ان کے لیے ایک بار گراں ہوا کرتا ہے۔ اس کے مریض لاپرواہ، کمزور ہوتے ہیں، غم سے ستائے ہوئے ہیں یا مایوس محبت ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر ان کا دماغ پراگندہ ہوتا ہے، خیالات یکسو نہیں ہو سکتے، سوچنے سے ان کو چکر آتا ہے۔ بال قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں، اور یہ محض دماغی تھکاوٹ، بے حد غم یا کثرت جماع کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اکثر بال گر بھی جاتے ہیں۔ اگر کمی خون کی وجہ سے کانوں میں آوازوں کے ساتھ بہرا پن ہو، چہرہ پیلا ہو اور منہ پر مہاسے ہوں، خصوصاً نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں، اور ان میں خواہش جماع قبل از وقت اور زیادہ ہو، یا بوڑھے آدمیوں میں یہ علامات کثرت جماع سے پیدا ہوتی ہوں، تو فاسفورک ایسڈ کو نہ بھولنا چاہیے۔ پیشاب کا رات کے وقت از خود بستر میں نکل جانا فاسفورک ایسڈ کا فعل ہے۔ اگر پیشاب دودھ کی طرح کا آئے یا اس کے اندر رسوب یا فاسفیٹ ہوں تو فاسفورک ایسڈ دوا ہوا کرتی ہے۔ ذیابیطس میں اکثر اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر کثرت جماع، دماغی محنت یا جذبات کی زیادتی کی ہسٹری مریض کے اندر مل جائے تو یہ دوا تیز بہدف بن جاتی ہے۔ دودھ کی مانند سفید پیشاب اور سفید دست فاسفورک ایسڈ کی مخصوص علامتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پیشاب صاف آئے، لیکن کر چکنے کے فوراً بعد ہی دودھ کا سا سفید ہو جاتا ہے اور اس میں تعفن ہوتی ہے۔ حیض مقدار میں زیادہ اور قبل از وقت ہوتے ہیں، اور اگر نہایت غور سے دیکھا جائے تو ہم کو بحالت حمل، بحالت زچگی اور دودھ پلانے کے دوران میں فاسفورک ایسڈ کے متعدد نشانات ملتے ہیں۔ کثرت جماع یا جلک یا اغلام وغیرہ سے رطوبات زندگی ضائع ہو جائیں اور اس سے چکر، دماغی تھکاوٹ، نامردی، کمر میں کمزوری، ٹانگوں میں بھاری پن پیدا ہو جائے تو فاسفورک ایسڈ بہترین دوا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہیرنگ لکھتے ہیں کہ کثرت جماع سے یا کثرت عیاشی سے اگر منی از خود نیند میں یا پہانا پیشاب کرتے وقت نکل جائے، یا خصیوں میں ورم آ جائے جن کو چھونے سے بے حد ذکیل حسی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دماغی اور جسمانی کمزوری بھی موجود ہو، تو یہ ایک یقینی دوا بن جاتی ہے۔ رحم کے افارہ میں اور رحم کے اندر ہوا بھر جانے میں بھی یہ ایک بہترین دوا ہے۔ آلات ہضم یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے۔ فاسفورک ایسڈ کے سیلان خون سیاہ مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں اور بہت دیر تک جاری رہتے ہیں۔ ایک عجیب علامت نیند میں بے خبری کے ساتھ زبان کو کاٹنا ہے۔ مخارج کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور اسی لیے پخانہ اور پیشاب از خود نکلتے ہیں۔ خصوصاً کھانسی کے ساتھ پیشاب و پخانہ خطا ہو جاتا ہے۔ اعصابی وجوہات سے ہو یا کثرت عیاشی سے پیدا شدہ دھڑکن کے لیے مفید ہے۔ کمر کی گریوں اور چوتڑ کے جوڑ کی تکالیف میں یہ ایک بہترین دوا ہے۔ ان حالتوں میں مخصوص علامات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہڈیوں کو کوئی چاقو سے چیر رہا ہے اور درد رات کے وقت بڑھتے ہیں۔ یہ دوا ان آدمیوں کے لیے مفید ہے جو توانا و تندرست ہوا کرتے تھے، مگر جن کی رطوبات زندگی ضائع ہو جانے سے، شدید ہاتھ بیماریوں سے یا اخلاقی جذبات کے دب جانے سے کمزوری پیدا ہو چکی ہو۔ حلیم طبع انسانوں کے لیے اور ان بچوں اور نوجوان آدمیوں کے لیے جو بہت بڑے ہوں، لمبے ہوں، دبلے پتلے ہوں، جن کی پیٹھ اور اعضاء میں درد ہو اور ایسا معلوم ہو جیسے پیٹھ اور اعضاء کو کوٹا پیٹا گیا ہے۔